تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا، اپنی ضروریات اس کے ذمے اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ذمے لے لے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے، سویر سے لے کر شام تک ہمارے لیے صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں، محنت کریں، دفتر جائیں، بس اتنا کام ہے۔ باقی کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر جا رہے ہو، کاروبار پہ جا رہے ہو، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، بس بات ختم۔ واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ۔ جو کام کرنا ہے وہ کرو، بس اللہ تمہارے رزق کا جو ذمہ لیا ہے، حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے، اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے۔ 3 سوال ہوں گے قبر میں، 3 سوال ہوں گے، وہ پہلے سے بتا دیے یہ ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تینوں پہلے پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا نا، پہلے بتا دیا، تیاری کر لو۔ ہم پیپر دیتے ہیں لیکن اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر سپلی دوبارہ دے دیتے ہیں، پھر دوبارہ 3 موقع تو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پیپر ایسا ہے کہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا لیکن موقع دوسرا نہیں ملنا، وہ ایک ہی ہے موقع۔ اگر فیل ہو گئے تو فیل، کامیاب ہو گئے تو کامیاب۔ اس لیے اتنی سہولت دی، پیپر بتا دیے، پیپر کیا آئے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، سب کچھ بتا دیا، اور پھر کہا اب اس کی تیاری کر لو۔ اگر کوئی نکمہ اب بھی فیل ہو جاتا ہے پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، کوئی سپلی نہیں ہوگی، بس پھر جو فیل، جو کامیاب۔ جب اتنا حساس معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے، کیوں منظم نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے سائے نازل فرمائے، اور اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے، دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کرے۔ اللہ ہمیں رزق حلال دے، رزق وسیع دے، رزق فراواں دے، رزق سہل عطا کرے، پیچیدگیوں سے بچائے، مشکلوں سے بچائے۔ اللہ ہماری نظروں کی حفاظت نصیب کرے، اللہ ہمارے خیالوں کی طہارت دے، ہماری بچیوں، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں کو، ان کی خلوتوں کو اللہ پاکیزہ کر دے۔ یہ جدید آلات موسیقی آئے ہیں، یہ آلات آئے ہیں، انہوں نے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا، نئی نسل برباد ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ان آلات نے کچل کے رکھ دیا، نسلوں سے حیا چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ کتنی بدتمیزی کی رسم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بد نصیب ہیں لوگ جو اس کو اپنی رسم قرار دے رہے ہیں۔ اسلام تو دین ہی حیا کا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں ہماری نسلوں کے سینوں سے کبھی حیا نہ نکلے، ان کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں ہمیشہ موجود رہیں، اور اللہ اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا، پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، من کی روشنیاں دینا، باطن کے اجالے دینا، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں اپنی رحمات سے بھر دینا، ظاہر باطن کی پاکیزگیاں دینا، محبوب کی غلامی میں زندگی اسی میں موت عطا فرمانا، نفس و شیطان کی شر سے بچانا۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری گزارش ہے کہ صرف 3 منٹ کے لیے آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں اور اپنی ساری توجہات اپنے دل کی جانب لگائیں۔ جو جانا چاہے وہ بے شک چلا جائے، لیکن جو رکنا چاہے وہ 3 منٹ کے لیے اپنی توجہات اپنی دل کی طرف لگائے، اور اپنے بارے کچھ نہ کچھ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور یہ خیال بھی کرے کہ میرے دل سے اللہ کی صدا پھوٹ رہی ہے، میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہم یہاں بیٹھے تاکہ جو ہمیں نصیب ہوا، جو سنا، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، پھر چپکے سے ہم اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ صرف 2-3 منٹ کے لیے آپ بیٹھیے۔
جل جلالہ جل جلالہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین.